ایک ایسا کام جو ہم دن میں شاید درجنوں بار کرتے ہیں، اکثر تو بنا سوچے سمجھے ہی، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ اس ایک چھوٹے سے عمل میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنے بڑے خزانے چھپا رکھے ہیں؟ تو آخر یہ عمل ہے کیا جس میں نہ کوئی پیسہ لگتا ہے، نہ کوئی محنت اور نہ ہی کوئی خاص تیاری کرنی پڑتی ہے؟ یہ تو بس چند الفاظ ہیں جو ہماری زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ہے ایک دوسرے کو سلام کرنا، السلام علیکم کہنا۔ لیکن ایک منٹ رکیے، اگر ہم السلام علیکم کو صرف ایک اسلامی ہیلو سمجھ رہے ہیں تو ہم بہت کچھ مس کر رہے ہیں۔ یہ محض ایک رسمی جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک بہت ہی گہری اور طاقتور دعا ہے۔ تو چلیں آج اس دعا کے اصل معنی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم کسی سے کہتے ہیں السلام علیکم تو ہم دراصل یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، اور یہ کوئی عام سلامتی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے امان، حفاظت اور مکمل تحفظ کی دعا ہے۔ ذرا سوچئے، اس ایک چھوٹے سے جملے میں دنیا کی پریشانیوں سے سلامتی، دل کا سکون، قبر کے عذاب سے پناہ اور آخرت کی سختیوں سے حفاظت سب کچھ شامل ہے۔ کتنی جامع دعا ہے یہ! اور یہ خوبصورت عمل صرف ایک اچھی سماجی عادت نہیں ہے، نہیں، اس کی جڑیں سیدھی اللہ کے کلام یعنی قرآن مجید سے جڑی ہیں۔ یہ ایک خدائی حکم ہے جسے پورا کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ النساء آیت 86 میں، اور جب تمہیں سلامتی کی دعا دی جائے تو تم اس سے بہتر دعا دو یا ویسی ہی لوٹا دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ یہاں سب سے غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ نے آیت کو حساب کے ذکر پر ختم کیا ہے، مطلب یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ اس کا جواب کیسے دیا گیا، اس کا بھی پورا حساب کتاب ہوگا۔ اب یہاں ایک بہت دلچسپ اور اہم فرق سمجھنا ضروری ہے۔ سلام میں پہل کرنا یہ سنت ہے، یعنی ایک ایسا عمل جس پر بہت زیادہ اجر ہے، لیکن یہ لازمی نہیں۔ مگر اگر کوئی آپ کو سلام کر دے تو اس کا جواب دینا فرض ہے، یعنی ایک ایسی ذمہ داری جسے آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ تو سلام ایک دعا بھی ہے اور ایک ذمہ داری بھی، لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ یہ تو نیکیوں کا ایک بہتا ہوا دریا ہے جسے حاصل کرنا انتہائی آسان ہے۔ آئیے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک محفل میں لے چلتے ہیں جہاں ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ پیش آیا۔ ذرا تصور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ایک شخص محفل میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں 10، مطلب اسے 10 نیکیاں مل گئیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس نے سلامتی کے ساتھ اللہ کی رحمت کی دعا کا بھی اضافہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا 20، اسے 20 نیکیاں مل گئیں۔ پھر ایک تیسرا شخص آتا ہے اور وہ پورا سلام کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامتی، رحمت اور اللہ کی برکتیں سب کچھ شامل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا 30، اسے پوری 30 نیکیاں ملیں۔ کتنا آسان ہے نا؟ صرف چند الفاظ بڑھانے سے اجر 3 گنا ہو گیا۔ نیکیاں تو مل گئیں، لیکن سلام کا سب سے بڑا انعام شاید کچھ اور ہے۔ کیا کوئی یقین کرے گا کہ یہ چھوٹا سا روزمرہ کا عمل جنت تک پہنچنے کا ایک شارٹ کٹ بھی ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ کوئی مبالغہ نہیں، بلکہ یہ تو نبوی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ تو اس کا جنت سے تعلق کیسے بنتا ہے؟ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سنہری زنجیر کی طرح ہمیں یہ بات سمجھائی ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ مومن نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یہ اس زنجیر کی پہلی کڑی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اور کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کریں۔ یہ ہوئی دوسری کڑی۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ محبت بڑھے گی کیسے؟ اس کا فارمولا کیا ہے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وہ راز بتایا جو اس زنجیر کو مکمل کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا آپس میں سلام کو عام کرو۔ تو دیکھیے یہ راستہ کیسے بنتا ہے۔ سلام محبت کو جنم دیتا ہے، محبت ایمان کو مضبوط کرتی ہے، اور مضبوط ایمان جنت کا دروازہ کھولتا ہے۔ سبحان اللہ، سب کچھ جڑا ہوا ہے۔ تو ہمارے لیے اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ ایک سادہ سا حکم، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، اسے عام کرو۔ اسے صرف جان پہچان والوں تک محدود نہ رکھو، بلکہ ہر ایک کو سلام کرو، چاہے آپ اسے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ تو آخر میں ایک سوال کے ساتھ آپ کو چھوڑے جاتے ہیں کہ اگر سلام جیسے ایک سادہ سے عمل میں اتنی گہرائی، اتنا اجر اور جنت تک کا راستہ چھپا ہے، تو ہماری روزمرہ کی زندگی میں اور کتنے ایسے چھوٹے اعمال ہوں گے جن کی حقیقت سے ہم شاید بالکل غافل ہیں۔